آج پیر بادشاہ میں ہی گلاں کر ہاں میں اور کدی تقریر نہیں کی جدو حضور خود چاندن میری تعریف ہوئے تو پھر میں سرکار دی گلاں کرنا. اقبال کہندا از غلامی فطرت او دوں شدہ نغمہ اندر نئے خون شدہ تامین حق بحق داراں سپرد بندگاراں مسند خاکاں سپرد. اقبال کہندا ہے حضور دی تشریف آوری تو پہلے غلامہ دی سوچ ہی ختم کر دیتی گئی سی کہ کدی کوئی زندگی غلام اپنے آقا دے برابر بیٹھے گا. کہندا ہوتے خون کر دیتا ہر شہدہ غلام کدی سوچیا نہیں سی میں آقا دے برابر سواری تے سوار ہوں گا. غلام کدی سوچیا نہیں سی میں آقا دے برابر روٹی کھاواں گا. اقبال کہندا اے تے رسول اللہ وننا ہاں جی کہ جدوں فتح مکہ ہویا تے حضور نے فرمایا عثمان ابن ابی طلحہ نو جنہاں کول چابی سی فرمایا چابی لے آؤ. انہاں کہا جی چابی تے مئو کولے فرمایا مئو کول بھی لے آؤ. سمجھ آئی نا. ہجرت تو پہلے حضور نے ایک دن چابی انہاں کو منگی سی کعبے دی. انہاں کہا جی چابی نہیں میں دینی. حضور نے فرمایا عثمان اے چابی ایک دن ساڑھے ہاتھے چ ہونی. ہاں توجہ. عثمان ابن ابی طلحہ کہنے لگے اس دن پھر قریش ذلیل ہو جان کے. فرمایا نہیں قریشیاں اور عزت ملے گی اس دن. آج جب فتح مکہ ہویا نا تو حضور نے فرمایا چابی لے آؤ. انہوں نے کہا جی مئو کولے فرمایا چابی لے آؤ. وہ ماں کول گئے تے ماں تے اندر بیٹھی سی تو انہوں نے کہا چابی ماں جی. انہوں نے کہا چابی نہیں دینی. انہوں نے کہا ماں جی باہر نکل کے ویکھو آج حضور آ گئے. حضور آ گئے. توجہ جی توجہ. اور میری دو گلاں سنو. میں اے پیر بادشاہ سیدن پیر طریقت بھی ہیں صاحبزادے بھی ہیں. انہاں زبردستی میری گردن تے ہاتھ رکھ کے ٹائم لیا. انہاں کہا تو آنا ہے کہ نہیں آنا. میں کہا جی آنا ہے کیوں نہیں. انہاں دی اسی انہاں دے گھر دے پہرے دار سید جو ہے تو میں آ گیا. دو گلاں کر کے پھر میں اجازت چاہنی کیونکہ میں پروگرام. انہاں فرمایا تو آنا ہے. میں آ گیا جی. تے میں اے سید میرے واسطے دعا کر دین سانو سب رب اس سے راہ تے رکھے. سانو لالچاں وچ آ کے تے حضور دیاں عزتاں دے سودیاں تو بچائے. اپنیاں عزتاں بچان تو بچائے. ہاں میں شاہ جی کدی بھی حضور دا سفر طائف میں نہیں کدی بیان کیتا. میری چٹھی داڑھی ہو گئی. میں حضور دا طائف دا سفر کدی نہیں بیان کیتا. کی میں بیان کراں. حضور کو یہاں پتھر پڑا یہاں پتھر پڑا. میں تے پتھر مولویاں تے پیراں تے پتھر کوئی نہ کھا دے. انہاں تے حالات دے مطابق سمجھوتے کیتے. ہاں جی جدو پتھر کھانی دی واری آندی کہندے نہیں جی حالات نہیں ٹھیک. میں کہا یار ادو حالات ٹھیک سن جدو حضور نو لوگ پتھر مار رہے سن. ہر بندے نے اپنا عزتاں بچان دیاں خاطریں گلاں کیتیاں. لمحے پے گئے دین دی مسجداں دے سپیکر بھی اتر دے رہے تھے. کہندے نہیں جی اب حالات کا تقاضا یہی ہے کہ سپیکر مسجدوں کے اتر جائیں. کیوں اتر جائیں بھائی. فلماں دے بورڈ نہ اترے تھے مسجدوں دے سپیکر اتر گئے. مسجدوں دے سپیکراں نے زیادہ تباہی مچا چھڈی سی. لیکن جڑے وارث سن نا انہاں نوں نہیں سی پتا کہ ساری زندگی مسجد دا کھادا ہن مسجد تے اوکھا ویڑا آیا. چاہیے تے سی مولوی سارے ہتھ کڑیاں لوا کے اندر چلے جاندے. باہر بھی بانگاں دینیاں سن اندر بھی بانگاں دینیاں سن. تاریخ وچ لکھیا جانا سی. ایک وقت آیا سی سارے علماء جیلاں وچ چلے گئے. مورخ لکھدا کیوں گئے. انہاں کہ اذاناں واسطے گئے درود و سلام واسطے گئے. اور کیوں گئے جناب. ہاں جی ہاں توجہ. ہاں جی کچھ بھی نہیں سی ہونا. کی ہونا سی. ہاں جدو اسلام کنڈ نہیں شاہ جی لگن دیندا. اسلام واسطے کوئی چلے صحیح تو 305 بھی ہون تو جبریل آ جاندے نے جناب. لیکن اقبال کہندا سنا تہذیب حاضر کے گرفتار غلامی سے بدتر ہے بے یقینی. لیکن جدو کلمہ پڑھن تو بعد بھی بے یقین ہوئے کہ میں کلمہ ضرور پڑھیا لیکن فرشتے صحابہ سن جدو انہاں دی مدد واسطے فرشتے آئے. اسی تو صدیاں بعد بڑے کمینے ہاں. ساڑھے واسطے تو فرشتے آنا ہی آنا ہے. لیکن انہاں نوں یقین ہی کوئی نہیں بے اسی نکلیں گے تو فرشتے آ جانا. ہاں تو اقبال کہندا غلامی کتے نالوں بھی بیڑی. ہاں جی تے غلامی نالوں بھی بیڑی بے یقینی ہے کہ کلمہ حضور دا پڑھے ہوئے تو یقین کوئی نہ ہوئے کہ میرا اسلام مدد کرے گا. یار کانڈ نہیں لگن دے گا.
جدو صحابہ 300 اسلام اپنے گل میری توجہ نال سننا اسلام اپنے منن والے دے منہ وچوں اے گل نہیں سننا چاہتا حالات نہیں ٹھیک 8 تلواراں لے کے بھی صحابہ بدر وال چل پیا کسی نے بھی نہیں کیا حضور حالات نہیں ٹھیک اج ایٹم بم ہوندیاں پوری دنیا دی تے حضور دی لوگاں فلماں بنائیاں تے حضور دے لوگاں خاکے بنائے تے امت مسلمہ سر جھکا کے اے شوکت صدیقی 2 جملے کہے حضور دے بارے بڑے جناب کمائی کیتی میں کہا کمائی تو نہیں کیتی ہاں کمائی خلیل و نجی نہ کلیم و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں بھی بنی یہ بے خبری کے خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے 2 جملے کہہ کے بڑا لوگ کہتے ہیں ٹھیک ہے جملے کہہ لیکن اے پاکستان دیا ایجنسیاں تے فوج تے اے پولیس والے تے سارا کچھ اے رسول اللہ پاکستان انہاں دے پیو واسطے بنیا پاکستان دے بنے ہی رسول اللہ واسطے انہاں نو جا کے دسنا پیندا ہے حضور کی گستاخی ہو گئی ہے میں ہن ایتھے گلاں کیتیاں 2 گلاں میں کردا کوئی نہیں شاوراں دی وجہ تو ویسے میں بڑیاں ڈاڑیاں گلاں کرنا تے شام تک شاورا کول آ جان جی وہ مولوی صاحب بڑی سخت باتیں کر رہے تھے اے تانوں پتہ ہے مولوی سخت باتیں کر رہا تانوں اے نہیں پتہ حضور دے خاکے کون بناندا ہے بس توجہ 2018 میں روندے ایک پرچی حضور دے دین نو دیو میں تو انہا سچی گال کر رہا 70 سال تسی حضور دے دشمنوں نو پرچیاں دیتیاں ہاں جی ایتھے مرزائیاں دیاں چہراں کھلیاں عبدالسلام دیاں چہراں کھلیاں او دے ہوتے تحقیق ہو رہی مرزائی دے ہوتے تحقیق ہو رہی دسو اے سانو تسی شمادن لاندے ہو اے تسا مرزائیاں نال پیار کر کے سانو تا دکھ ہے یا کلمہ جے پڑھیا لیکن براہ راست تسی حضور نو دکھ پہنچایا ہاں یہ مت کوئی سمجھے کہ جناب اسا سدا کچھ نہیں رہنا تے رہنا کسے دا بھی کچھ نہیں جنہاں اپنیاں پگڑیاں بچائیاں نا تے اپنیاں خانقاواں تے اپنیاں مسیتاں تے اپنے مدرسے بچائے تے حضور دی عزت تے گل نہ کیتی مطلب مدرسہ میرا جڑا بند نہ ہو جائے بچنا کسے دا بھی کچھ نہیں ہاں رب نے سب کچھ اپنے حبیب واسطے بنایا کسی دے بوتھے واسطے کچھ بھی نہیں بنایا وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا اور وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے اور انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا اور آج لے ان کی پناہ آج لے ان کی پناہ توجہ نا جی گرمی نہیں لگی بھائی پکھا نہیں جلنا بچہ بہ جا اتنے نازک مولوی اتنے نازک ہوئے تو دین نال آیا ہویا ہاں جی میرے آقا و مولا تے تپتے ہوئے 1200 میل دا حضور نے سفر کیتا تبوک دا ہاں جی صحابہ کہندے نا سان پانی مک گیا تے اٹھ ذبح کر کے اجریاں جو پانی پیتا آج دین کی خاطر 20 قسم کے کھانے کے بعد تقریر کرنا اور ہے حضور کی امت سے پیسے مکا کے تقریر کرنا اور نعتیں پڑھنا اور ہے خندق کھود کے مٹی کے ٹوکرے سروں پر چاہ کے حضور کی نعت پڑھنا اور ہے انہاں کیا کیتا ہے جی جڑا حضور دی امت کو 50-50 ہزار روپے منگ دیں انہاں کیا کیتا ہے کیڑے بدر فتح کر کے آئے تے میں نو دسن یہ گل یہ کیا کیتا ہے انہاں رسول اللہ دے دین نال تے حضور دی امت کو پیسے منگ دیں اور انہاں دیاں انہاں تقریراں تے انہاں دیاں جناب اجتماعات تے جناب 30 لاکھ جی فلانی جگہ جمع ہوئے تے مسیتاں دے سپیکر بھی اتر گئے اسلام تے بدر 2 گھوڑے سن تے خندق 35 گھوڑے ہو گئے سن لیکن ایتھے مسیت اتھی راندی تے مولوی دی کوٹھیاں تے پیران دیاں بن جاندیاں آخر کیوں ہاں سمجھ آئی اے کیویں ہویا کہ پیر سارے جناب حضور دے نا تے کھاون 20 پترن پیر دے تے 20 کول گڈیاں تے کر دے کیون کچھ بھی نہیں تے جدوں حضور دے دین دی واری آوے تے کہندے نہیں ہم فقیر لوگ ہوتے ہیں کسی کو کچھ نہیں کہتے صدیق اکبر سب تو بڑے فقیرن داتا صاحب لکھیا حضور داتا صاحب لکھیا اگر تو کامل صوفی دیکھنا چاہتا ہے نا تو صدیق اکبر کو دیکھ شاہ جی شکر ہے داتا صاحب لکھیا جی میں کوئی گندہ کہتے ہیں صدیق اکبر کتے صوفی بن گئے جی داتا صاحب لکھیا کہ تو کامل صوفی دیکھنا چاہتا ہے تو صدیق اکبر کو دیکھ تو ایک کو گل کیتی عروہ بن مسعود نے میدان حدیبیہ انہوں نے کہا واللہ انی لا ارا وجوہا خلیقا ان یفروا ویدعوک انہوں نے کہا اینا تے مختلف قبیلے نسلیں دے لوگن اے اللہ کے رسول ان پر اعتماد کر کے ہم سے نہ لڑیں یہ بھاگ جائیں گے آپ کو چھوڑ کر میدان سے
آپ ان کے اعتماد پر لڑنے لگے. بلال حبشے سے آیا, صہیب روم سے آیا, سلمان فارس سے آیا, یہ مختلف قبیلے نسلوں کے لوگ ہیں, یہ بھاگ جائیں گے. تو اس امت نے سب تو بڑے صوفی نے کی گل کی تھی. ہم شریف لوگ ہوتے ہیں, ہم کسی کو کچھ نہیں کہتے. فقال له ابو بکر, اے بخاری شریف دے الفاظ ہیں, فقال له ابو بکر امسس بزر اللات انحن نفر عنه وندعو. فرمایا تو کیا کر رہا ہے کہ ہم حضور سے غداری کرنے آئے ہیں؟ فرمایا جا جا کر تو لات اور منات کا پیشاب چاٹ. نہ ہم حضور کو چھوڑنے والے ہیں, نہ چھوڑ کر بھاگنے والے ہیں. رسول اللہ توجہ. توجہ. قال اخبرنا یزید بن ہارون قال اخبرنا حماد بن سلمہ عن ہشام بن عروہ عن ابیہ ان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اخر الافادۃ من عرفۃ لاسامۃ بن زید ينتظر اذ جاء غلام افطس اسود فقال اہل الیمن انما حبسنا من اجل هذا فلذلك كفر اہل الیمن من اجل ذا. قال محمد بن سعد قلت لیزید بن ہارون ما یعنی بقولی کفر اہل الیمن من اجل هذا فقال ردتهم حين ارتدوا في زمن ابی بکر انما كانت لاستخفافهم بامر النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اے حضور دا مقام تے مرتبہ ہے. لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ کافر ہونے واسطے کوئی ٹن کفر چاہیے ہوندا؟ حضرت ہشام بن عروہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ حضور نے ایک ہی حج فرمایا. جب رسول اللہ روانہ ہونے لگے نا عرفہ سے تو اسامہ بن زید نے عرض کی حضور میں نے تازہ وضو کرنا ہے. غلام تے لونڈی دے پتر, میں ہندوؤں نو کہندا 1,24,000 میرے آقا نے نہیں فرمایا 1,24,000 غلام میں تواڈے واسطے روک دیواں, تسی وضو کر کے پچھو آ جانا. نانا اخر الافادۃ من عرفۃ لاسامۃ بن زید. حضور نے فرمایا بھائی رک جاؤ سارے, جدوں تک بلال اسامہ وضو کر کے نہیں نہ آئے گا اسی نہیں جانا ہے. غلام تے لونڈی دے پترن. آج اسلام جب نہیں بیان کرنا آتا تو بندے کو بیان ہی نہیں کرنا چاہیے. ایسے اسلام سر جھکا کر تھوڑا پھیلا ہے, یوں کرنے سے اسلام نہیں پھیلا. ہاں بالکل پکی بات ہے. اسلام تے بدر وچ لے جاندا, عہد وچ لے جاندا, خندق وچ لے جاندا, مریسی وچ لے جاندا, مستلق وچ لے جاندا, ہاں جی تبوک وچ لے جاندا. اسلام تے بہن ہی نہیں دیندا بندے نوں. اے 20 قسم دے کھانے کھا کے لمیاں تان کے سون نال اسلام تے نہیں نہ آندا. کیسر و کسرا دے دروازے صحابہ تاں کھڑکائے, تے بند بدے ہوئے جا کے دروازے کھڑکا دیتے, نکلو باہر حضور آ گئے, نکلو. حضور نے مؤخر کر دیتا, کوچ کرنے دا ٹائم آ گیا. حضور بیٹھے رہے. اس جا غلام افطس اسود. محمد بن سعد کہندے میرے استاد گرامی نے, میں لمبی پوری سند بھی پڑھی, وہ کہندے اس دیر اتنے دوران ایک غلام آ رہا جہاں نک چپٹے ہویا تے رنگ گندمی. فقال اہل الیمن, یمنی جڑے کچھ لوگ سن نا وہ بول اٹھے انما حبسنا من اجل ھذا, ہمیں اس کے لیے روکا گیا. یعنی یہ کوئی شخصیت کوئی نہیں, یہ نک چپٹے ہویا رنگ گندمی تے غلام تے لونڈی دا پتر, ہمیں اس کے لیے روکا گیا. فلذالک کفر اہل الیمن, جن لوگوں نے یہ جملہ کہا تھا وہ کافر ہو گئے. محمد بن سعد کہندے میں اپنے استاد یزید بن ہارون کو پوچھا ما یعنی بقولی کفر اہل الیمن من اجل ھذا, ادا کیا مطلب ہے لہذا یمنی کافر ہو گئے؟ تو کہنے لگے فقال ردتهم حين ارتدوا في زمن ابی بکر انما كانت لاستخفاف بامر النبی. فرمایا اس ویلے کافر تو نہ ہوئے جدوں صدیق اکبر دا دور آیا, آپ خلیفہ بنے, تو جنہ لوگاں گل کی سی وہ سارے کافر ہو گئے. کیوں؟ انما كانت لاستخفاف بامر النبی, اس لیے کہ انہوں نے حضور کی پسند کو ناپسند کیا تھا. حضور کی توہین نہیں کی براہ راست. ہاں حضور نے جس